مصطفیٰ مصطفیٰ میرے دل کی صدا، سید الانبیاء تو حبیب خدا، بے نوا کی نوا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بینی کا شوق رکھنے والے نوجوانوں کے لیے سنت کی آئینی حیثیت جو سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کی تصنیف ہے، بہترین کتاب ہے۔ یہ کتاب اس میں جو مضامین ہیں، پہلے رسالہ ترجمان القرآن لاہور کے خاص نمبر منصب رسالت نمبر جو تھا اس میں شائع ہو چکے تھے، پھر قارئین کے بہت اصرار کے بعد اس کو کتاب کی شکل دی گئی اور کتاب کا عنوان سنت کی آئینی حیثیت رکھا۔ یہ کتاب دراصل ڈاکٹر عبدالودود صاحب کے خطوط اور ان کے جو جوابات مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے دیے ان پر مشتمل ہے۔ دراصل دوسری صدی ہجری میں جو انکار سنت کا فتنہ اٹھا، اس سے بہت سارے افراد متاثر ہوئے اور ان کے نظریات سے متاثر ہو کر کچھ سادہ لوگ تھے کہ جو اس پر بہت سوال کرتے اور جب انہیں جواب دیا جاتا تو وہ مطمئن ہو جاتے، لیکن کچھ جو فتنہ پرور لوگ تھے وہ سوال کرنے کا مقصد ہی یہ ان کے پیش نظر تھا کہ اپنے اس خبث باطن ہے سنت سے انکار کا، اس کو ظاہر کر سکیں اور اپنے اس نظریے کو لوگوں تک پھیلا سکیں۔ اس کا جو خاتمہ ہے، اس کا کلا کما ہے، پھر علماء کرام نے بہت محنت کے ساتھ کیا، محدثین نے اس کے لیے بڑی کوششیں کی اور اس کوششوں کے نتیجے میں جو علم وجود میں آیا وہ علم اصول حدیث کہلاتا ہے۔ یہ ایک ایسا فن ہے جس کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال کو محفوظ رکھنا اور انہیں ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک کرنا اور اس بات کو یقینی بنا دینا کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے دانے مبارک سے نکلی ہے یا ایسا نہیں ہے۔ یہ دنیا کا انتہائی منفرد اور بے مثل علمی کارنامہ ہے۔ یہ بے نظیر علم ہے جس کی مثال پیش کرنے سے انسانی تاریخ قاصر ہے۔ دنیا میں تحقیق کی ابتدا بھی دراصل علم حدیث ہی سے ہوئی۔ اس سے پہلے تحقیق کا کوئی نمونہ انسانی تاریخ میں نہیں ملتا اور اس کے بعد بھی اس درجہ کی تحقیق نہیں ملتی، کیونکہ یہاں معاملہ ایمان کا ہے۔ اس وجہ سے محدثین نے بہت عرق ریزی کے ساتھ یہ کام کیا تاکہ واضح ہو سکے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا ہے، آپ کا عمل کیا ہے اور کون سی چیزیں جو ہیں وہ فتنہ پرور لوگوں نے اپنی مرضی سے شامل کر دی ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ انکار سنت کا فتنہ کیسے اٹھا اور کون لوگ تھے جو اس فتنے کو اٹھانے والے تھے؟ دراصل کچھ فرقے جیسے خوارج ہیں، معتزلی ہیں، اسماعیلی ہیں، اچھا اس طرح کے فرقے جنہوں نے اپنے جو ہے وہ عقائد کی توثیق کے لیے یا اپنے عقائد کو ویلڈ کرنے کے لیے یہ کام کیا۔ اچھا، اس کو دیکھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ فرقہ ہوتا کیا ہے۔ دراصل فرقہ وہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کے بنیادی عقیدے کے ساتھ اختلاف کرتا ہے، وہ فرقہ کہلاتا ہے اور یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک کے اندر حکم دے دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ جو بنیادی عقیدے کے اندر اختلاف کرتا ہے وہ فرقہ ہے، اور جہاں پر مختلف رائے فقہی اعتبار سے پائی جاتی ہے وہ فرقہ نہیں ہے، وہ مسلک ہے۔ جیسے ہمارے مسالک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ
کی جو فقہی آراء ہیں انہیں ہم مالکی مسلک کہتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسائل کا حل بتایا انہیں ہم حنفی فقہ کہتے ہیں۔ اسی طرح شافعی فقہ ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی آراء جو موجود ہیں انہیں حنبلی فقہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ مسالک ہیں جو کہ باعث رحمت ہیں، جس کی وجہ سے امت کے لیے دین پر عمل کرنا ہر زمانے اور ہر جغرافیے کے لوگوں کے لیے ممکن ہوا۔ لیکن جو بنیادی عقیدے کے اندر فرق کرتا ہے وہ فرقہ کہلاتا ہے۔ دراصل فرقہ ناپسندیدہ ہے اور بہت غلط ہے، امت مسلمہ کے اندر انتشار کا باعث ہے، افتراق کا باعث ہے، اور یہی فرقے ہی تھے جنہوں نے انکار سنت کا فتنہ اٹھایا۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیں خوارج دراصل جو انارکی پھیلانا چاہ رہے تھے، جو انتشار پھیلانا چاہ رہے تھے، وہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ان کی راہ میں حائل تھے۔ اسی طرح معتزلی جو کہ اجمی اور یونانی فلسفوں کے ذریعے شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتے تھے، احادیث مبارکہ ان کی راہ میں رکاوٹ تھی، اس لیے انہوں نے اپنی مرضی کی احادیث گھاڑ لیں۔ خوارج نے بھی اپنی مرضی کی احادیث گھڑی، معتزلیوں نے بھی اپنی مرضی کی احادیث گھڑی، اور ساتھ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے انکار کی راہ ہموار کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ان کے لیے کیسے ممکن ہوا۔ انہوں نے انکار سنت کے لیے دو حربے اختیار کیے۔ یہ جو منکرین ہیں، نمبر ایک انہوں نے یہ کہا کہ احادیث کا جو ذخیرہ موجود ہے وہ مشکوک ہے۔ اب مشکوک قرار دینے کے لیے سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو احادیث لکھنے سے منع فرمایا تھا، تو لہٰذا جب آپ کے زمانے میں احادیث لکھی ہی نہیں گئی، آپ کے بعد لکھی گئی ہیں، تو ہم اس پہ اعتبار کیسے کریں؟ یہ ایک بہت بڑا، اور اس کے لیے ایک حدیث جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کو لکھنے سے منع فرمایا، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ اس حدیث کی جو تحقیق کی گئی ہے، محدثین اس کی تحقیق کے نتیجے میں یہ لکھتے ہیں کہ دراصل ایک شخص جو تھا وہ قرآن جس صفحے پہ لکھ رہا تھا اسی کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال لکھ رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا قرآن کے علاوہ جو لکھا ہے اسے مٹا دو۔ دراصل یہ ایک جنرل حکم نہیں تھا کہ جو قرآن کے علاوہ لکھا ہے وہ مٹا دو، بلکہ وہ مخصوص اس شخص کے لیے حکم تھا کہ جو اسی جگہ پہ جہاں پہ قرآن لکھا جا رہا تھا وہیں پہ حدیث لکھ رہا تھا، تو اس کو آپ نے مٹانے کا حکم دیا۔ جبکہ اس کے متضاد، اس کے خلاف بہت کچھ احادیث مبارکہ موجود ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی موجود ہے کہ آپ نے انہیں باقاعدہ انہوں نے آپ سے اجازت طلب کی اور آپ نے لکھنے کا حکم دیا۔ اسی طرح ایک حدیث جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو شاہ کے لیے لکھ دو۔ مطلب یہ احکامات موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور صحابہ کرام نے لکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی لکھی ہوئی احادیث مبارکہ موجود تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی کچھ احادیث لکھی ہوئی موجود تھی، اس طرح اور بھی صحابہ کرام تھے جن کے پاس لکھی ہوئی احادیث موجود تھی۔ تو یہ فتنہ دراصل اٹھایا ہی اس لیے گیا، یہ شک دلوں کے اندر ڈالا اس لیے گیا تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو مشکوک کر دیں اور اس کے ذریعے یہ ثابت کر سکیں کہ جو سنت جو ہے وہ مشکوک ہے، لہٰذا ہم صرف قرآن پر عمل کریں گے۔ ایک کام تو انہوں نے یہ کیا۔ دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت، مقام اور مرتبہ اس پر کاری ضرب لگائی اور یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ صرف قرآن پہ پہنچانے کے ذمہ دار تھے، اور یہ ایک بہت بڑا ظاہر ہے کہ قرآن نے بہت واضح آپ کی اتباع کا حکم دیا، اور قرآن نے بہت واضح جو ہے وہ آپ کا مقام و مرتبہ متعین کیا، اور احادیث مبارکہ کے ذریعے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن ان فتنہ پروروں نے یہ کوشش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
मकाम व मर्तबे को नुकसान पहुंचाया जाए। तो मुहद्दिसीन कराम ने इन दोनों फितनों के सद्देबाब के लिए असूल हदीस या अलूमुल हदीस जो है वो एक पूरा बाकायदा इल्म जो है बाकायदा मुरतब किया गया। इसमें सबसे पहला इल्म जो था वो इल्म अस्मा और रिजाल, यानी जो भी रावी मौजूद थे हदीस के उन सब के हालात ज़िंदगी तहरीर कर दिए गए। ये इस हवाले से 6 लाख इंसानों के हालात ज़िंदगी जो हैं वो मुरतब किए गए और हमारे पास आज कुतुब अहादीस में मौजूद है। इल्म अस्मा और रिजाल के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं और उनके अंदर 6 लाख जो रावियान हदीस हैं उनके हालात ज़िंदगी हमें मिलते हैं। और सिर्फ उनके हालात ज़िंदगी को महफूज करने पर इक्तफ़ा नहीं किया, बल्कि फिर उन हालात के ऊपर जरा व तादील की गई, यानी उन पर देखा गया कि किस रावी का मर्तबा अदल के लिहाज से यानी तकवा के एतबार से और हिफ्स के एतबार से उसको ज़ब्त कहा गया, जिसमें हाफजा भी है और फहम भी, दोनों चीज़ें शुमार होती हैं कि मर्तबा क्या, यानी रावी के हाफजे और फहम पर भी बात है और रावी के अदल और तकवा और अदल पर भी पूरी बहस मौजूद है। उसके साथ फिर रावियान हदीस को कैटेगराइज किया गया कि जो सबसे आला दर्जा है रावी का उसको मिसाल के तौर पर उसको सिका कहा गया, उससे कम दर्जे वाले का सिका यानी मजबूत पुख्ता, फिर हुज्जा यानी ये हुज्जत है इसकी तरफ से, और उसके बाद अगला दर्जा सदूक यानी इसने जो कहा है वो सच कहा है। इसी तरह फिर जिन रावियान हदीस के हवाले से मुहद्दिसीन को कोई कमज़ोरी महसूस हुई है तो उनके बारे में बताया है कि वो ज़ईफ़ हैं या फितना परवर लोग थे जिन्होंने अहादीस के उसको मशकूक भी किया और नई अहादीस अपनी तरफ से घड़ी भी, उन्हें मुनकर कहा गया कि ये तो मुनकर हैं, इनका इनकार मतलब इनसे अहादीस ली ना जाएं, उनसे ये रिजेक्ट हैं। तो लिहाजा ये पूरा इल्म जो है वो मुहद्दिसीन ने इसके ऊपर बड़ा काम किया। लिहाजा जब हम हदीस को देखते हैं तो उसके 2 हिस्से, एक रवायत यानी सनद के जिन जिन लोगों ने हदीस बयान की वो, और उसके बाद दूसरा मतन यानी दराए जो मतन हदीस है। दोनों हिस्सों के हदीस मुबारक के दोनों हिस्सों पर मुहद्दिसीन ने काम किया और साबित किया कि इस सनद का दर्जा क्या है, इस मतन का दर्जा क्या है। और फिर इल्म मुस्तलह हदीस मतलब उसको कैटेगराइज कर दिया ना कि ये हदीस जो है वो कौन सी हदीस है, फिर जो है वो हदीस सही है और फिर हसन है। अच्छा, उसके बाद फिर हदीस की इकसाम जो हैं वो जैसे मतलब अगर सनद के अंदर यानी जो सिलसिला रवायत है, जो अहादीस के रावी हैं उनके दरमियान अगर कोई रावी जो है साकत है, पता नहीं चल रहा रावी का, या इस तरह से 2-3 रावियों का जिक्र है कि लगता है कि दरमियान में हो सकता है कोई रावी मौजूद हो, उनकी इकसाम बताई। उन्हें कहा गया कि सकूत सनद के एतबार से ज़ईफ़ अहादीस जैसे मुअल्लक है, मुरसल है, मुअज़्ज़ल है, मुनक़ते, मतलब इस तरह से ये सकूत सनद के लिहाज से। या फिर ये कि अगर रावी में कोई कमज़ोरी है, उसका हाफजा कमज़ोर है या कोई भी उसका मसला है तो उसमें उसे रावी पर तान जो है वो किसी भी तरह का उसके बायस जो कभी है उन अहादीस की इकसाम बयान की गई, मौजू है, मतरूक, मुनकर, मारूफ, मुअल्लल, मतलब इस तरह से इनकी इकसाम जो है वो पूरी इल्मुल मुस्तलह हदीस के तहत इन पूरी अक़साम को बताया गया है। अच्छा, इसमें एक ज़िक्र ज़रूरी समझती हूँ कि मुनकरीन हदीस और ये जो इनकार सुन्नत वाले हैं इन्होंने एक बड़ा फितना उठाया है और मुस्तकिल ये फितना चलता ही रहता है। उसमें ये ज़ईफ़ हदीस का हवाला बनाते हैं। तो यहाँ थोड़ी वजाहत ज़रूरी है कि ज़ईफ़ हदीस होती क्या है। ज़ईफ़ हदीस जिसमें हदीस हसन की यानी पहली मुतवातर हदीस जो बहुत ही मुतवातर है और जिसका दर्जा कुरान के बाद सबसे आला है, उसके बाद सही हदीस सही है और फिर हसन है। तो तीसरा दर्जा जो है वो यानी बताया ये गया है कि हसन हदीस की जिसमें तमाम शराइत ना पाई जाती हूँ, जिसमें हदीस हसन की तमाम शराइत पाई जाती हूँ, मसलन पूरी की पूरी सनद मुत्तसिल हो, जुड़ी हुई हो,
ایک راوی دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ جڑے سے مطلب یہ ہے کہ جس ایک نے بیان کیا دوسرے نے اس سے خود براہ راست سنا ہے، لیکن اس میں سے ایک راوی کی یادداشت کمزور ہے یا اس کی عدالت کمزور ہے تو وہ حدیث ضعیف ہو جائے گی۔ اچھا، یا پھر یہ ہے کہ سند جو ہے وہ اس کے درمیان میں کہیں یا ابتدا میں یا درمیان یا آخر میں کہیں یہ لگتا ہے کہ کوئی راوی جو ہے وہ ساقط ہے، وہ حدیث بھی ضعیف ہو جائے گی۔ اچھا، اب یہ کہ یا پھر یہ ہے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں سے ایک راوی ایسا ہے جس کا حافظہ کمزور ہے، وہ حدیث ضعیف ہو جائے گی۔ عام طور پر جو ہمارے یہ فتنہ پرور لوگ ہیں وہ حدیث ضعیف کو ریجیکٹڈ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو حدیث ضعیف ہے، اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا، حالانکہ محدثین کا اس کے اوپر اتفاق ہے، متفق ہیں اس بات کے اوپر کہ جو ضعیف حدیث ہے اگر اس کے احکامات انفرادی زندگی سے متعلق ہیں تو اس کے اوپر عمل ہوگا، یعنی حتیٰ کہ اہل حدیث محدثین بھی اسی بات کے قائل ہیں۔ ڈاکٹر محمود الطحان وہ بھی اس بات پہ بہت واضح ہیں، جس طبقہ فکر کی یا اہل حدیث علماء کی رائے کا لیتے ہوئے یہ لوگ اس فتنے کو آگے بڑھاتے ہیں، تو ڈاکٹر محمود الطحان نے بھی واضح طور پر یہ بات تحریر کی ہے کہ ضعیف حدیث کا تعلق اگر انفرادی زندگی سے ہے، فضائل اعمال سے ہے، انفرادی اعمال کے متعلق ہے تو اس کے اوپر عمل ہوگا، لیکن ضعیف حدیث سے کوئی قانون نہیں بنے گا۔ ظاہر ہے قانون کا اجتماعی معاملات سے تعلق ہے، اجتماعی زندگی سے تعلق ہے، تو لیکن ہم یہ سنتے ہیں کہ کبھی کسی طرف سے یہ بات آ رہی ہوتی ہے کہ جو دعائیں ہیں رمضان المبارک کے 3 اشروں کی وہ ضعیف حدیث ہے، اسے پڑھنا بند کر دیں، تراویح کے درمیان کی دعا ہے اسے پڑھنا بند کر دیں، روزے کے افطار اور سحر سے متعلق جو دعائیں ہیں وہ ضعیف حدیث ہے۔ یہ اصل میں پورے ذخیرہ حدیث کے اوپر ہمیں مشکوک کرنا مقصود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے، آپ کے اعمال سے، آپ کی سنت سے دور کرنا مقصود ہے۔ یہ کوئی خیر کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فتنہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ضعیف حدیث کوئی متروک نہیں ہے، نعوذ باللہ اس سے پھینک دینے کی والی صورت نہیں ہے، وہ موضوع حدیث ہوتی ہے۔ موضوع کا مطلب ہوتا ہے گھاڑ لی گئی، وضع کر لی گئی، جو ان فرقوں نے اپنی مرضی سے وضع کر لی تھی وہ ایسی ہیں جنہیں اٹھا کر پھینک دیا جائے یا منکر ہیں، تو لیکن ضعیف حدیث کا تو یہ مقام نہیں ہے۔ اس لیے ایک بات تو یہ بہت اچھی طرح سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہے علم تعویل مشکل الاحادیث، یعنی اگر کہیں پہ احادیث کے اندر کچھ ایسی معنی ہیں کہ جو متعارض ہیں ایک دوسرے سے، مختلف ہیں، یا یہ کہ ان کے معنی کو سمجھنا مشکل ہے، تو اس علم کے تحت محدثین نے پوری اس کی وضاحت فرمائی ہے، ان احادیث پر کیسے عمل ہوگا یہ سمجھایا ہے۔ علم غریب الاحادیث، یعنی اگر اجنبی کوئی الفاظ ہیں، متروک ہو چکے ہیں یا معنی سمجھ نہیں آ رہے، تو ان احادیث مبارکہ کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔ اس طرح یہ تو میں نے صرف آپ کے سامنے 5 علوم رکھے ہیں، یہ 12 علوم ہیں جو محدثین نے جن کے حوالے سے بہت کام کیا ہے۔ یہی دراصل پوری وہ محنت ہے جس کے نتیجے میں، جس کی روشنی میں حدیث کا عمل بالکل واضح ہو کے نکھر کے سامنے آ گیا ہے۔ اچھا، اس کو یہاں تک علماء کرام نے نہیں چھوڑا، محدثین نے یہاں تک نہیں چھوڑا، بلکہ احادیث کے بڑے بڑے موضوعات بیان کر دیے ہیں۔ 8 موضوعات پر مشتمل احادیث ہیں، عقائد ہیں، احکام ہیں، آداب اور شمائل ہیں، رکاک ہیں، اور تفسیر سے متعلق ہیں، فضائل سے متعلق ہیں، دور فتن سے متعلق ہیں، یا قیامت کی گھڑیوں کے متعلق ہیں، علم کے متعلق ہیں، اور پھر کتب احادیث کو بھی محدثین نے کیٹاگرائز کیا ہے، جیسے جامع اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس میں تمام موضوعات پر مشتمل احادیث پائی جائیں، جیسے صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، اور اس کے علاوہ مختلف کیٹاگریز میں کتب احادیث کو جو ہے وہ محدثین نے مرتب کیا ہے تاکہ سہولت رہے۔ جو یہ اس کی تفصیل اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اور دوسرا جو کام محدثین نے کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو واضح کیا، اور ہماری اس کتاب کے اندر جو سنت کی آئینی حیثیت ہے
اس پہ ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع کو باندھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطور معلم، بطور رہنما، بطور مفسر قرآن اور شارع قانون ان حیثیتوں سے بتایا ہے۔ اس پہ کی تفصیل تھوڑا آگے چل کے ہے، اس سے پہلے کتاب کی ترتیب کے مطابق بتایا ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ سنت ہے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمونہ واجب الاتباع ہیں۔ کیسے کہ قرآن نے خود بیان فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ کی ذات مبارکہ بہترین نمونہ ہے، اس پر عمل لازم ہے۔ اور ساتھ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکام دیے ہیں، جو آپ کی طرف سے اوامر اور نواہی ہیں، جو کام کرنے کا حکم دیا، جن سے منع فرمایا، وہ واجب الاطاعت ہیں۔ اوامر اور نواہی صرف ایسے نہیں ہے کہ بیان کر دیے گئے، بلکہ اللہ نے حکم دیا کہ ان کے اوپر جو رسول تمہیں دے اس کو لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو یہ ایک بہت واضح مقام ہے جو متعین کر دیا گیا۔ 1400 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال نمونہ ہیں، جنہیں سنت متواترہ کہا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں اذان کا طریقہ ہے، نماز کا طریقہ ہے، اور مطلب سارے وہ روزہ ہم کیسے رکھتے ہیں، کیسے افطار کرتے ہیں، زکوٰۃ کیسے ادا کرتے ہیں، حج اور عمرہ کیسے کرتے ہیں، نکاح کے طریقے ہیں، تدفین کے طریقے ہیں، یہ سب سنت متواترہ ہیں۔ اب احادیث کو جمع کرنے کا جو عمل ہے 11 ہجری سے شروع ہوا اور 4 صدی ہجری تک جاری رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں پوری چھان بین کی گئی، سخت تنقید کی چھلنیوں سے ان کو چھانا گیا، روایت کے اصولوں پر پرکھا گیا اور درائت کے اصولوں پر پرکھا گیا، سارا مواد جمع کر دیا گیا جس کی بنا پر کوئی روایت مانی گئی ہے یا رد کر دی گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت جو ہے بحیثیت شارع کتاب اللہ، سورہ نحل کی آیت ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ ذکر ہم نے تمہاری طرف نازل کیا تاکہ تم لوگوں کے لیے واضح کر دو اس تعلیم کو جو ان کی طرف اتاری گئی ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ سے واضح پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب صرف قرآن کو پہنچا دینا نہیں تھا، بلکہ اس کی تعلیم دینا اور اسے واضح کر دینا، اس کی وضاحت، اس کی تفسیر، اس کی تشریح اور اس کا نفاذ، اس کی تعلیم، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرتبے میں، مقام و مرتبے میں شامل ہے۔ اسی طرح پھر آگے دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت پیشوا، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 کے اندر فرما دیا قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کو اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر وہ منہ موڑتے ہیں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ آپ کی اطاعت لازم ہے، اور اسی طرح لازم ہے جیسے اللہ کی اطاعت لازم ہے، اور جو اطاعت نہیں کرے گا گویا کہ وہ مسلمان ہے ہی نہیں، وہ تو کافر ہے، اور اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ کی رہنمائی کا منصب جو ہے وہ بہت اعلیٰ منصب ہے جس پر آپ کو فائز کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت شارع یعنی شریعت کو بتانے والے، سورہ اعراف کی آیت 157 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ ان کو معروف کا حکم دیتا ہے اور منکر سے روکتا ہے، ویحل لہم الطیبات، اور ان کے لیے پاک چیزوں کو ہلاک کرتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ جو کچھ رسول تم دے اسے لے لو، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ان آیات مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ جس طرح سے شریعت جو ہے وہ اللہ نے بھیجی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، واضح کر دیا کہ اس شریعت
کو پیش کرنے والا، اس شریعت کی وضاحت کرنے والا، اس شریعت کو دینے والا جو ہے وہ ذات مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ لہٰذا آپ صرف قرآن کو پہنچانے کا اختیار ہی نہیں رکھتے، بلکہ آپ تو شارح ہیں، آپ شریعت کو دینے والے ہیں، لہٰذا آپ کی اس حیثیت کو مانا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت قاضی، ڈاکٹر عبد الودود صاحب کے جو اعتراضات اور سوالات تھے ان کے جوابات میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مطہرہ جو ہے وہ واضح فرمائی ہے۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت قاضی، سورہ النساء کی آیت نمبر 105 درج ہے یہاں پہ، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی تاکہ تم لوگوں کے درمیان اللہ کی دکھائی ہوئی روشنی میں فیصلہ کر دو۔ اب یہاں واضح ہے کہ فیصلہ کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ نبی مہرباں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ پھر سورہ شورى کی آیت نمبر 15 کے اندر فرمایا وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میں ایمان لایا ہوں اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی، اور مجھے حکم دیا کہ تمہارے درمیان عدل کروں۔ واضح احکامات ہیں۔ اس کے بعد پھر اسی کتاب کے اندر عنوان باندھا ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت حکمران، بحیثیت فرما روا۔ بہت ساری آیات مبارکہ ہیں، جیسے سورہ النساء کی آیت نمبر 64 ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ اور اسی طرح سورہ النساء کی آیت نمبر 80 ہے مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت کو اس طرح قرار دے دیا ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ تو اس لیے یہ بالکل سمجھنا ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تمام اختیارات جو ہے وہ ملے تھے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 44 ہے، آپ پر قرآن نازل کیا گیا تاکہ آپ وضاحت کر دیں، جو اللہ نے بیان فرمایا ہے اس کی وضاحت کر دیں۔ اب آپ کے تشریح کام کی کچھ مثالیں ہیں جس سے ہم آپ کی حیثیت مبارکہ کو کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ، کہ اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور سورہ مدثر کی ہی 4 نمبر آیت ہے وَثِيَابَكَ وَطَهِّرْ، کہ اپنے لباس کو پاک کر لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل درآمد کے لیے پھر آپ نے استنجا اور طہارت، جسم و لباس کی طہارت، یہ سب طریقے کس نے بتائے ہمیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے۔ اچھا، اسی طرح سے پھر جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 6 میں جو جنابت کے حوالے سے حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا کہ اگر تم جنابت ہو جائے تمہیں تو پاک ہوئے بغیر نماز نہ پڑھو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ جنابت سے کیا مراد ہے، اس کا اطلاق کن حالتوں پر ہوتا اور کن حالتوں پر نہیں ہوتا، اور اس سے پاک ہونے کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنا منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لو اور سر پر مسح کرو اور پاؤں دھو یا ان پر بھی مسح کرو، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ اس ضمن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ منہ دھونے کے حکم میں کلی کرنا اور ناک صاف کرنا بھی شامل ہے، ورنہ قرآن کی آیت سے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اور کان سر کا ایک حصہ ہے اور سر کے ساتھ ان پر بھی مسح کرنا چاہیے۔ پاؤں میں موزے ہوں تو مسح کیا جائے اور موزے نہ ہوں تو ان کو دھونا چاہیے۔ اس کے ساتھ آپ نے تفصیل کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ وضو کن حالات میں ٹوٹ جاتا ہے اور کن حالات میں باقی رہتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ روزے کے احکامات کے لیے قرآن نے تو بتا دیا کہ حتیٰ یتبین لکم الخیط
الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے کہ کب سے کب تک روزہ رکھنا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزوں میں بعض اشیاء کے حرام اور بعض کے حلال ہونے کی وضاحت کے بعد باقی اشیاء کے متعلق یہ عام ہدایت فرما دی کہ تمہارے لیے پاک چیزیں حلال ہیں اور ناپاک حرام ہیں۔ تو باقی تفصیلات کہاں سے پتہ چلی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اسی طرح وراثت کے قانون کے حوالے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 11 کے اندر بتا دیا کہ اگر میت کی نرینہ اولاد کوئی نہ ہو اور ایک لڑکی ہو تو وہ نصف ترکہ پائے گی، 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو ان کو ترکے کا 2/3 حصہ ملے گا۔ اور اس میں یہ بات واضح نہ تھی کہ اگر 2 لڑکیاں ہوں تو وہ کتنا حصہ پائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توضیح فرمائی کہ 2 لڑکیوں کا بھی اتنا حصہ ہے جتنا 2 سے زائد لڑکیوں کا مقرر ہے۔ تو یہ احکامات جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے احکامات کی تفصیل اور سارا طریقہ جو ہے وہ بتایا ہے، سمجھایا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ اور پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے آگے سنت اور اتباع سنت جو ہے اس کے حوالے سے بھی بتایا ہے کہ قرآن نے جب بیان فرمایا کہ ما انزل اللہ، کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی آپ نے تشریح کرنی ہے، اس کی آگے وضاحت بھی کرنی ہے، اس کے حوالے سے جو قانون ہے وہ بھی بتانا ہے اور اس پر عمل کے لیے جو ہے وہ تربیت کا پورا نظام بنانا ہے۔ تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلم بھی ہیں، مربی بھی ہیں، شارع بھی ہیں، قاضی بھی، حاکم اور فرما روا بھی، اور قرآن کی تشریح فرمانے والے بھی ہیں۔ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان حیثیتوں کے حوالے سے محدثین کرام نے 2 کام کیے، منکرین سنت کا جواب دینے کے لیے، منکرین حدیث اور مستشرقین کے فتنوں کا جواب دینے کے لیے۔ یہ فتنوں میں جہاں پر انکار سنت والا معاملہ ہے، انکار حدیث کا معاملہ ہے، وہاں وہ مستشرقین اورینٹلسٹ جو یورپی ہونے کے باوجود مشرقی علوم پر بہت عبور حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا قرآن اور حدیث کے اوپر سے اعتماد اٹھ جائے، ان لوگوں نے سب سے پہلی کوشش تو کی، قرآن کے مستشرقین نے سب سے پہلا حملہ تو قرآن کے اوپر کیا۔ پہلی بات تو قرآن کی حیثیت، جیسے معتزلیوں نے یہ فتنہ اٹھایا کہ قرآن جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کوڑے کھا لیے اور انہی کوڑوں سے آپ جانبر نہیں ہو سکے اور آپ شہید ہو گئے، لیکن آپ بار بار یہ بات فرماتے رہے کہ میں احمد بن حنبل ہوں اور میں اعلان کرتا ہوں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، کیونکہ اگر قرآن کو اللہ کی نعوذ باللہ مخلوق مان لیا جائے تو اس کا تو مقام ہی ختم ہو جائے گا، اور رہتی دنیا تک جو قرآن کا حیثیت ہے وہ اس کی کوئی بھی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اس کو اس طرح سے تسلیم کر لیا جاتا، اور الحمدللہ اس قربانی کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم سب کا ایمان ہے اور ہم قرآن کا وہ مقام تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جیسی حیثیت اللہ کی اپنی مخلوق کے اوپر فائق ہے، اسی طرح اللہ کے کلام کی حیثیت بھی تمام کلاموں کے اوپر فائق ہے، اور یہ ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور اس کے سامنے تمام ازم، تمام نظام ہائے زندگی جو ہیں وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ترک کر دینے کے، وہ پھینک دینے کے قابل ہیں۔ صرف دین اسلام ہی ایسا ہے کہ جس کے مطابق زندگیاں گزارنی چاہیے۔ تو یہ ایک ظاہر ہے کہ بڑا فتنہ تھا جس کو روکا گیا، اور پھر انہوں نے قرآن کی تفسیر، قرآن کے اندر کوئی نکالنے کی کوشش کی، کوئی تضاد نکال دیں، لیکن وہ بھی ناکامی ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ نے قرآن کی خود حفاظت فرمائی ہے، نہ اس کے اندر کوئی تضاد ہے، نہ کہیں آیت آگے پیچھے ہے، نہ کوئی کسی قسم کا اختلاف ہے، اس پر وہ ناکام رہے۔ پھر قرآن کی تشریح کے اندر تعویلات کرنے کی کوشش کی گئی، مفسرین نے واضح کر دیا اور ہر حوالے سے تفسیر لکھی، بہت سارے حوالوں سے تفاسیر موجود ہیں، اور ان تعویلات کا بھی جواب دے دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ لہٰذا یہاں پر مستشرقین پھر ناکام ہوئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر حملے شروع کر دیے، اور اس میں 2 ہی حوالے جن پر ہم بات کر چکے ہیں،
ایک تو یہ کہ احادیث مبارکہ کے ذخیرے کو، سنت مبارکہ کے ذخیرے کو مشکوک بنا دیا جائے، دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت نعوذ باللہ جو ہے وہ ان کو مجروح کر دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ بہت پروپیگنڈا پھر یہ بھی کیا گیا، تیسرا کہ دین ہے وہ تو تلوار کے زور پر پھیلا ہے، تاکہ مسلمانوں کی حیثیت کے اوپر حملہ ہو، کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ تو بڑے خونخوار قسم کے لوگ ہیں اور یہ تو تلوار اٹھائے رہتے ہیں، یہ تو مار دھاڑ کرنے والے لوگ ہیں، تاکہ لوگ دین سے دور رہیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ رحمت للعالمین ہیں۔ انسانی تاریخ کی سب سے عظیم فتح مکہ ہے، جو بہت کم جانی اور مالی نقصان کے نتیجے میں حاصل ہوئی، جبکہ پوری دنیا کے اندر فتوحات کے لیے اربوں انسانوں کی زندگیاں ختم کر دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جانور بھی محفوظ نہیں رہتے اور پھل اور پھول بھی محفوظ نہیں رہتے، نباتات بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ محسن انسانیت ہیں، جو کہ رحمت للعالمین ہیں، آپ کی ہدایت اور آپ کی وہ محبت اور شفقت بنی نوع انسان کے لیے، اس کی وجہ سے یہ سب ممکن ہوا کہ مسلمان بیماری سے تو نفرت کرتا ہے لیکن بیمار سے نہیں کرتا، اور مسلمان جو ہے وہ برائی سے تو نفرت کرتا ہے لیکن برائی کرنے والے انسان سے ہمدردی ہی رکھتا ہے اور محبت ہی رکھتا ہے، اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ڈاکٹر عبدالودود صاحب کے انتہائی جارحانہ قسم کے خطوط، اور جس میں سوال در سوال اور اعتراض در اعتراض کی شکل ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے ان کے خطوط کا بڑے تفصیل کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ جواب دیا، کیونکہ ہمارے نبی مہرباں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی سنت مطہرہ ہے کہ آپ اپنے بدترین دشمنوں کے ساتھ بھی بہترین رویہ اختیار کرتے تھے۔ تو یہ کچھ کتاب کا، سنت کی آئینی حیثیت کتاب کا کچھ حصہ تھا جس پہ آج ہم نے جس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ باقی انشاءاللہ آئندہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔